اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا، وقال الذی اشتراه، اس شخص نے کہا کہ جس نے اسے خریدا، من مصر، مصر کے، لامرأته، اپنی بیوی کو، مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اسے اچھا ٹھکانہ دینا، اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، اکرمی مثواہ، اس کا اکرام کرنا، عزت و احترام کے ساتھ اس کو رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، عسیٰ ہو سکتا ہے ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو بیٹا بنا لیں، او نتخذہ، یا پھر ہم بنا لیں اسے ولدا، بیٹا۔ مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی زوجہ سے کہا اسے اچھا ٹھکانہ دینا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے منافع بن جائے، فائدہ مند بن جائے، یا پھر ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اب جس شخص کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے بائبل میں اس کا نام پوتیفار بتایا گیا ہے، جس کو بوتیفار بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی آگے چل کر اس شخص کو عزیز کا لقب دیا گیا ہے۔ عزیز مصری قوانین میں یا مصر میں اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ جو فرما روا یعنی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا اور تمام امور مملکت کا نگران ہوتا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ فوج کا سربراہ ہوتا تھا، بعض میں ہے کہ وہ شاہی فوج کا، شاہی محافظوں کا افسر اعلیٰ تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا۔ تو الغرض مختصر یہ کہ وہ عزیز ہر لحاظ سے ایک طاقتور، بااقتدار اور روب و دبدبے والا، شان و شوکت والا انسان تھا کہ جس کے گھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھیجا، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ کہاں؟ کنعان کا وہ علاقہ کہ جو قحط زدہ تھا، جہاں کوئی ریاست موجود نہیں تھی، خانہ بدوشی کی زندگیاں تھیں، جہاں صرف چند ایک بستیوں کے علاوہ باقی تمام قبائل تھے، کوئی ریاست موجود نہیں تھی، کوئی نظم و نسق موجود نہیں تھا۔ وہاں سے اٹھایا اور پھر عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا، تاکہ کس لیے اللہ تعالیٰ خود اگلی آیت میں بتائے گا کہ اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ اسے امور مملکت سکھائیں۔ پوتیفار نے اپنی بیوی سے کہا، اب جس بیوی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اسرائیلی روایات کے مطابق، نہ کہ قرآن و حدیث کے مطابق، اسرائیلی روایات کے مطابق اس کا نام زلیخا یا رائیل تھا۔ بائبل میں اس کا نام زلیخا ہے، جو ہمارے ہاں زلیخا بن گیا، اور تلمود میں اس کا نام رائیل بتایا گیا ہے۔ یہ عورت، اسی نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تھا، جس کا ذکر آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ اب ہمارے ہاں